والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد. جناب صدر اور حاضرین اکرام، آج کی اس پر رونق اور پربہار محفل میں مدرسہ کی اہمیت کے موضوع پر کچھ مفید اور کارآمد باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں. امید کہ میری باتیں غور سے سنی جائے گی اور علم و ادب کی اس ادنا طالب علم سے اگر کچھ فروغ ایجاد ہو تو آپ حضرات سے ہی توقع ہے کہ آپ اسے نظر انداز فرما کر میرے ساتھ کرم اور مہربانی کا معاملہ کریں گے. حضرات، مدرسہ کی اہمیت کے عنوان پر کچھ عرض کرنے سے پہلے سوال اٹھتا ہے کہ مدرسہ کیا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ مدرسہ اس مقام کا نام ہے جہاں سے دینی علوم و فنون کے ماہرین اور اہل کمال پیدا ہوتے ہیں. مدرسہ ایک ایسا پاور ہاؤس ہے جہاں سے اسلامی تعلیمات کی برقی لہرائیں عالم میں پھیلتی اور کائنات عالم کو اپنی نورانیت سے نوازتی اور سرفراز کرتی ہے. مدرسہ ایک ایسی تربیت گاہ ہے جہاں ہمارے طلبہ اور علوم و فنون کے حاصل کرنے والوں کی مکمل تربیت ہوتی ہے. مدرسہ ایک ایسی قلعہ ہے جس میں ہر طرف قال اللہ قال رسول کی صدائیں دل نماز بلند ہوتی رہتی ہے اور ہر طرف اسی کا ترانہ گونجتا رہتا ہے. مدرسہ ایک ایسی چھاونی ہے جہاں اسلام کے پاسدار محافظ اور فوجی و سپاہی تیار ہوتے ہیں. مدرسہ ایک ایسی درسگاہ کا نام ہے جہاں سے اخلاق و تقوی و طہارت کے سوتے جاری ہوتے ہیں اور وہ جاری سوتے تمام عالم انسانیت کو سیراب کرتے ہیں. مدرسہ اس خاص مقام کا نام ہے جہاں سے انسانیت کے غمخوار قائد و مصلح تیار ہو کر نکلتے ہیں اور وہ قائد و مصلح ساری دنیا انسانیت کو صلاح و فلاح و طہارت، کامیابی و کامرانی، مبنی تعلیمات و ہدایت کی دعوت دیتے ہیں. مدرسہ ایک ایسی مرکز کا نام ہے جہاں سے ڈوبتی ہوئی کشتی انسانیت کے ناخدا اور ایسے معلم اور ہادی نکلتے ہیں جو اپنے بھرپور صلاحیتوں کے ذریعہ سارے عالم کو فیض پہنچانے میں ہم مصروف اور ہم وقت مشغول رہتے ہیں. حضرات، دنیا کی تاریخ شاید ہے کہ مدرسوں کے چار دیواریوں سے نکلے ہوئے استاد نے دنیا والوں کے دل جیت کر ان کو اخوت و بھائی، صلاح و تقوی، رشد و ہدایت، کامیابی و کامرانی کا ذریعہ پیغام دیا. حضرات، مدرسوں کی ایک مکمل تاریخ ہے. صالحہ سال سے مدرسوں کے قیام اور اس کی خدمات کا ایک طویل سلسلہ جاری ہے جس سے انسان سر سے نظر نہیں کر سکتا. دنیا کے تمام ملکوں میں مدرسوں کا ایک لمبا چوڑا جال بچھا ہوا ہے جہاں ہر طرف قال اللہ قال رسول کی صدائیں دل نماز بلند ہوتی رہتی ہے اور ہر طرف اسلامی تعلیمات کا گلگلہ بلند ہوتا رہتا ہے. اور اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا میں کتنا اہم رول ادا کیا ہے. ہندوستان کو ہی لے لیجیے، درسگاہ ولی اللہ، دارالعلوم دیوبند، مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، نہضت العلماء اور ان جیسی دیگر درسگاہوں نے علوم و فنون، نشر و اشاعت اور اسلام کے پھیلانے اور اس کی بقا میں کتنا اہم رول ادا کیا ہے. اس کا اندازہ تو وہی حضرات کر سکتے ہیں جو ان درسگاہوں کی تاریخ اور ان کے کارناموں اور نظام کی کارگزاریوں سے واقف ہے. ورنہ ہمارے معاشرے میں اکثر تو انہی کی ہے جنہوں نے درسگاہوں کا نام بھی نہ سنا ہوگا. ان کے کارناموں اور کارگزاریوں کی تفصیلات تو علیحدہ کی بات ہے. آج ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آج بھی دنیا کے سارے مدرسے مکاتب دین اسلام کی ذرے خدمات انجام دینے کی راہ پر گامزن ہے. حضرات، آپ ساری دنیا کو چھوڑ دیں، صرف ہندوستان کے کسی صوبہ میں چلے جائے تو کوئی بھی شہر یا دیہات ایسا نہیں ملے گا جہاں مدرسہ موجود نہ ہو یا جہاں کوئی مکتب دکھائی نہ دے. ان تمام مدرسوں اور مکتبوں میں دینی تعلیم کی نشر و اشاعت اور اس کے احیا کا کام انتہائی اہتمام سے ہوتا ہے. ان تمام مدرسوں اور درسگاہوں کی دینی ٹرین کے ڈبوں کو کھینچنے اور گھسیٹنے کے لیے علماء اور فضلہ کی صورت میں انجن تیار ہوتے ہیں. ریل گاڑی کا انجن تو ریل کے ڈبوں کو ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک پہنچاتا ہے، مگر قال اللہ قال رسول سے متعلق یہ انجن سارے عالم انسانیت کے قافلوں کو قیادت و سیادت کرتا ہے اور ان کو دینی ماحول کی طرف طرف بڑھنے کی دعوت ہی نہیں دیتا بلکہ ان کو گھسیٹ کر منزل مقصود کی طرف پہنچانے کی صحیح اور جد و جہد میں مصروف رہتا ہے. حضرات، آج اگر مدرسوں کا نظام جاری و ساری نہ ہوتا اور مدرسوں کا جال بچھا ہوا نہ ہوتا تو نہ جانے اسلامی تعلیمات کا حشر و انجام کیا ہوتا. لہذا آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ جہاں مدرسے قائم ہیں ان کی دیکھ ریکھ کرے اور ان کو آگے بڑھانے کی
کئی اور جد و جہد کرے اور جہاں مدرسے نہیں ہیں وہاں مدارس قائم کرے اور مکاتب دنیا کے اور مکاتب دین کو اسلام کو اور مکاتب دنیا کو نظام کو جاری و ساری رکھنے کی جاری و ساری کرے تاکہ ان دینی درسگاہوں اور دینی مدرسوں میں نظام کا فروغ حاصل ہو اور ہماری آنے والی نسلیں مزید دین سے آسیانہ ہو سکے. اگر ایسا نہ ہوا اور ہم نے ایسا نہ کیا تو نہ جانے اسلام اور اسلامی تعلیمات کا حشر و انجام کیا ہوگا جس کے ہم سب جواب دیے ہوں گے. اللہ ہمیں مدارس قائم کرنے اور مکاتب دنیا کے نظام جاری و ساری کرنے کی اس وقت تک توفیق عطا فرمائے جب تک ہماری رگوں میں خون دوڑتا رہے اور جب تک ہماری جسم میں بے مستعار جان باقی رہے. وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.